بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام دارالافتاء کے اندر اپنے معزز مہمان جناب مفتی عبدالعزیز بٹ حفظہ اللہ ان کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ چونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے تو بہت سارے مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں، اس کا نصاب کیا ہے، کچھ ایسے معاملات کہ جو معاملات عوام کے اندر مشہور ہیں، ہم ان معاملات کے بارے میں مفتی صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں، اور بالخصوص کچھ ایسی روایات جو فضائل کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، ہم مفتی صاحب سے اس پروگرام میں پوچھیں گے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کے دیگر معاملات کیا ہیں۔ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جناب مفتی صاحب آپ کو۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلے مفتی صاحب ہماری عوام کو آپ یہ بتلائیے گا کہ قربانی اس کے فضائل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، سنت، بالکل ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر کسی چیز کے بارے میں تاکیدی فضیلت نہ آئے، نام لے کے اس کی فضیلت نہ آئے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تابع داری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تمام آیات، وہ تمام احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی فضیلتیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کی فضیلتیں ہیں، وہ ہر اس کام کے اوپر چسپاں کی جا سکتی ہیں۔ بعینی ہی قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل ہر سال اسے ادا کیا ہے، ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں اپنا ایک شعیرہ قرار دیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعیروں کی، حرمات کی عزت اور احترام کرتا ہے، یہ اس کے دل کے پاکیزہ ہونے کی، دل کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے وہ بسا اوقات لوگ قربانی کو مذاق بنا لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ سینگوں کو مذاق بنا لیتے ہیں، لطیفے بنائے ہوئے ہیں قربانی پہ، قربانی کے جانور پہ، قربانی کرنے والوں پہ، قربانی کا گوشت اسٹاک کرنے پہ۔ یعنی کہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آج کل آپ نے بڑے اہم معاملے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں جنت کے اوپر بھی، جہنم کے بارے میں بھی، اور یہ قربانی جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، تو قربانی کے بارے میں بھی طرح طرح کے لطائف جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت ہماری رہنمائی، شریعت میں نے عرض کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ ایک تو کہ اللہ تعالیٰ کی جو حرمات ہیں، اس کے شعائر ہیں، ان کی تعظیم کرنا، اللہ فرماتے ہیں یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ بالکل ٹھیک، اس کا مطلب ہے یہ بندہ دل کے تقوی سے محروم ہے، بالکل ٹھیک، یہ متقی اور پاکیزہ نہیں، یہ تنگ دل اور سخت دل و سنگ دل آدمی ہے۔ جی جی، پھر مزید میں یہ کہوں گا کہ اگر تو وہ ویسے ہی کسی نیت کے بغیر ویسے ہی کر رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کو دیکھا دیکھی، ہاں دیکھا دیکھی کر رہا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کی باقاعدہ نیت ہے اور باقاعدہ اس کو پروپیگنڈے کی شکل دیتا ہے، ہوا دیتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیت ہے نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قل اب اللہ وآیاتہ، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ، یعنی کہ مذاق اڑانے کے لیے آپ کو اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیات ہی ملی ہیں، ملتی ہیں، یعنی کہ آپ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو شریعت کے اندر موجود ہیں، شریعت کا حصہ۔ حالانکہ ویسے عام لوگوں کا تمسخر اڑانے سے شریعت نے منع فرمایا، بالکل، تو یہ تو اللہ کے شعائر ہیں۔ اللہ کے شاعر۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ قربانی کے فضائل کے اندر آپ نے فرمایا کہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یہ اللہ کا شاعر، بہت سارے لوگ اس بارے میں روایات بیان کرتے ہیں، جی قربانی کے ہر بال کے بدلے، یعنی کہ جو آپ جانور ذبح کرتے ہیں ہر بال کے بدلے آپ کو اس کے آپ نیکی ملتی ہے، خون بہاتے ہی آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، یا قربانی کے جانور کے اوپر سوار ہو کے پھر آپ جنت میں جائیں گے، یا قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہونے سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ روایات
قربانی کی فضیلت کے بارے میں یہ روایات کیا یہ سنداً درست ہیں جو عوام کے اندر مشہور ہیں؟ جی، جو آپ نے جس طرح جو روایات بیان فرمائی ہیں 4 یا 5 جس طرح بھی ہے، یہ تمام کی تمام سنداً ضعیف ہیں، صحیح ہے، اور ان میں بعض تو ایسی ہیں جو کہ موضوع ہیں، اچھا من گڑت اور خود ساختہ ہی ہیں۔ بے شک بنانے والوں کی نیت اس کے پیچھے اچھی ہے، ہم شک شبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم موضوع روایات کا مسئلہ پڑھتے ہیں اصول حدیث میں، وہاں باقاعدہ وہ لوگ آتے ہیں جو کہ یہ وضائین حدیث ہیں، ان میں ایک قسم ان لوگوں کی آتی ہے جنہوں نے نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کیے۔ اچھا، اگر آپ نے جو 4 روایات آپ نے بیان فرمائی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ نیک نیتی ہی نظر آتی ہے جی کہ لوگوں کو اس کی رغبت دلانا، لیکن مسئلہ وہی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب، جو مجھ سے کوئی ایسی روایت بیان کرتا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ 30 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا جو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضائل جتنی بھی روایات جو سوال آپ سے پوچھا گیا، یہ جتنی روایات معاشرے کے اندر بیان کی جاتی ہیں، جب وہ ضعیف یا موضوع ہے تو وہ کتنی پیاری بات جو آپ نے شروع میں بیان فرما دی کہ کسی بھی چیز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بڑھ کر تو مسلمان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، صحابہ کرام بھی اس کے علاوہ نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، قربانی کرتے رہے، تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا چاہیے؟ جی مفتی صاحب، آپ کے جواب سے یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس کو معلوم ہے کہ میں قرضہ لینے کے بعد اس کو ادا بھی کر سکتا ہوں، تو کیا وہ آدمی قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ اگر تو بآسانی قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں، اس کا رننگ میں سارا کچھ آتا جا رہا ہے، کیونکہ جیسے دنیا کے معاملات ہیں کہ وہاں پہ وہ آئی چلائی کے کام کرتا ہے، اس کو پتہ تو ہے یہاں پہ بھی وہ قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قربانی بعض لوگ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بلکہ میڈیا پہ آنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ زور شور ہوتا ہے فلاں جانور اتنے لاکھ کا، فلاں اتنے لاکھ کا، لیتے وقت بھی سیلفیاں، گھر میں ذبح کرتے وقت بھی سیلفیاں، تو کیا قربانی یہ اس طرح نیتاً درست ہے یا اس کے لیے کوئی اخلاص یا کوئی شریعت کا حکم موجود ہے؟ جس چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس سے قربانی کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، قربانی کی روح یا قربانی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اخلاص۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں پھر تو اچھی سے اچھی قربانی کریں، ٹھیک ہے، ہونا یہی چاہیے، موٹی، تازی، مہنگی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کریں، مقصد اللہ کی رضا، اللہ کی رضا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یعنی کہ اللہ کو آپ کے جانوروں کے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہاں، دل میں اخلاص ہونا لَا چاہیے۔ يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دل جج کرتا ہے، چیک کرتا ہے، اور تمہارے کام چیک کرتا ہے۔ بالکل، لہٰذا ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف زدہ ہونا چاہیے کہ ان کی قربانی ضائع نہ ہو جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، بلکہ یہاں تک یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ قربانی کرتے وقت ان کی نیت لوگوں کی رضا بھی ہے، لوگوں کی خوشنودی بھی ہے، لوگوں کے اندر شوخی بھی ہے، اور اللہ کی رضا بھی، پھر بھی وہ قبول نہیں ہونی ہے۔ اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہونی ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین، نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری مرگ، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لا، ان تمام امور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو لہٰذا یہ شرکت تھوڑی بھی نہیں گنجائش، زیادہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ 100% خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کریں۔ یعنی کہ جانور ذبح کرے تو خالص اس کی نیت جو ہے صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھلانا، برادری کو، گلی محلے میں کسی کو دکھلانا، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ قربانی کے کوئی جانور شریعت نے کوئی خاص بھی کیے ہیں یا جس کو چاہے انسان قربان کر لے؟ سورۃ الانعام کی آیات ہیں 2، اللہ سبحانہ 8ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس میں 4 جانوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس میں اونٹ، گائے، بکری، بکرا وغیرہ، اور اسی طرح بھیڑ۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے یہ 4 چیزیں متعین فرمائی ہیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ جی ہاں، ان میں مذکر بھی آ جاتے ہیں، ان میں جو ہے وہ
مؤنث بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا انہی کے اندر رہ کر جو ہے وہ قربانی کی جائے گی۔ یعنی کہ قربانی کے جانور یہ مخصوص ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے، اور یہ 8 قسمیں ہیں۔ تو کیا ان جانوروں کو خریدنے کے لیے شریعت نے کوئی نصاب بھی بیان فرمایا ہے جس کو چاہیں قربان کر لیں؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام نے جو ایک عمر مقرر فرمائی ہے جی ٹھیک ہے، وہ جانوروں کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی 2 دانت کی عام طور پر جو ہے وہ شرط ملتی ہے، 2 دانت، 2 دانتا۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم لغت کی کتابیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر جانور کی جو عمر ہے، گائے کی عمر 2 دانت والے کی اور ہوتی ہے، اونٹ کی عمر اور ہوتی ہے، بکری یا بکرا وغیرہ کی عمر جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔ ان کے لیے 2 دانت والا ہونا شرط ہے۔ تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا ہی کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ لوگ بھیڑ کی نسل میں سے وہ 6 ماہ کا جانور بھی قربان کر لیتے ہیں۔ کوئی حدیث کے اندر آتا ہے الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الدان۔ تو یہ 6 ماہ کا بھیڑ کی نسل سے کرنا، یا بعض لوگ اس کو مستقل ہی قربانی کر لیتے ہیں، اس بارے میں ذرا عوام کی رہنمائی فرمائیے گا۔ جس حدیث کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں جزا ذعن کی اجازت دی ہے، بھیڑ کے جزا کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے کی کہ الا یعصر علیکم، بالکل ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے جانور کرنا مشکل ہو، تنگی ہو ان جانوروں میں۔ اب تنگی 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس رقم اتنی نہیں ہے بالکل کہ ٹھیک، آپ جو ہے وہ یہ گائے، بیل، اونٹ، بکرا وغیرہ 2 دانتا خرید سکیں، 2 دانت والا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس تنگی کی وجہ سے، مالیت کم ہونے کی وجہ سے وہ جا کے جزاۃ من الدان، بھیڑ کا جزا خرید لیں۔ ایک یہ دوسری تنگی کہ مارکیٹ کے اندر جانور شارٹ ہو جاتے ہیں، جانور نہیں مل رہا، جانور نہیں مل رہا آپ کو، اس کے سوا پھر آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بعض روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ بغیر کسی تنگی کے بھی جزائے ذان کیا جا سکتا ہے، بھیڑ کا جزا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا جو آپ کا جو ہے وہ سوال ہے اس کی جانب ہم آئیں، اب وہ 6 ماہ ہے، اس کی مدت کتنی ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہاں بعض اہل علم کے مابین آپس میں اختلاف ہے۔ تو یہ جزا جو ذعن ہے یا بھیڑ کا جو جزائن ہے، اس کے بارے میں جو اہل لغت کہتے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ فقہا کہتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما تم لہ السنہ، جزا کہتے ہیں جس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو، یا اس کے دانت نہ گرے ہوں لیکن وہ ذرا 1 سال کی مدت کو، اس کا سال جو ہے وہ پہنچ گیا ہو، مکمل ہو چکا ہو۔ یعنی کہ یہ ذان جزاۃ من الذان یہ وہ ہے جو 1 سال جو پورا کر چکا ہو وہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے یا اتنی رقم نہیں ہے، تو یہاں پھر آپ کو بازار سے 2 دانتا مل نہیں رہا، تو اس وقت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض احادیث کی روشنی میں بعض فقہا نے اس کی مجرد اجازت دی ہے کہ آپ جزائے ذان ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ فرمائیے گا یہ جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 2 دانتا کی شرط یہ تو لازم ہو گئی، اب اس کے علاوہ کچھ اور بھی جانوروں میں دیکھنا چاہیے، کوئی ایسے عیوب کے بارے میں بتا دیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ یہ عیوب قربانی کے اندر ہوں تو یہ قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر یہ جو ہے وہ 4 کی نشاندہی کی ہے، ٹھیک ہے، 4 لا تجوز فی الاضاحی، ٹھیک ہے، کہ قربانی کے اندر یہ 4 جانور کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں العوراء بین عورها، وہ اندھا جس کا اندھا پن بالکل نمایاں ہے، بالکل نمایاں، بالکل نمایاں اندھا پن، اس میں اندھا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی آنکھوں کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، بینگا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آنکھوں میں خرابی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے، زیادہ۔ حدیث کے الفاظ بڑے بڑے بین عورها، واضح ہو، والمریضۃ ایسا بیمار، بین مرض جس کا مرض بالکل واضح ہو، والارجاء التی بین ضلعها، وہ جانور ایسا جس کی ہڈی چھڈی ٹوٹی ہو، بالکل واضح ہے وہ، جی ٹھیک ہے، یا ایسا جانور جو نہایت ہی کمزور ہو، لاغر ہو، مریل ہو، اور اس کا لاغر پن اور مریل پن بالکل واضح ہو۔ ٹھیک ہے، جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ روایت بیان فرمائی نا، اس وقت جو تابعی تھے وہ کہنے لگے جی کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ہلکے پھلکے عیب کو چھوڑ دوں، ہلکے پھلکے عیب کو نہ کروں، میرا دل کرتا ہے ہلکا پھلکا عیب بھی میں تلاش کروں۔ تو صحابی نے فرمایا یہ کام تمہارا نہیں، آپ علیہ السلام نے بین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ 4 عیوب دیکھ لیے جائیں، اگر تو واضح ہیں، واضح سے ہماری مراد ہے 100 میں سے 40%، 50%، 35%، یہ واضح کی شکل میں آئیں گے۔ لیکن اگر ہلکے پھلکے عیوب ہے، مثلا کسی کا ناخن ٹوٹ گیا ہے، کسی کی جو ہے وہ انگلی ذرا کٹ آ گیا ہے، یا کہیں پہ زخم آ گیا ہلکا پھلکا،
یا جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ کان پہ کسی نے لڑتے ہوئے سینگ لگا دیا، کاٹ لیا، یا وہ بسا اوقات جو ہے وہ جو بڑے بڑے فارم والے ہوتے ہیں ٹیگ لگانے کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے ٹیگ نہ لگائیں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے گریز کریں، نشانی کوئی اور لگا لیں، نشانی کی اور لگا لیں، لیکن اگر یہی ممکن ہے ان کے لیے اور ہے ہی کوئی نہیں، پھر اس کی اجازت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خیر ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ سینگ کے بارے میں بھی کوئی لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا سینگ کٹا ہوا جانور یہ قربان کیا جا سکتا ہے؟ سینگ جو ہوتے ہیں نا وہ اس کی کچھ اقسام ہیں کٹے ہوئے کی۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ وہ سینگ جانور کے پیدا ہوتے ہیں کوئی کیمیکل خاص ڈال دیتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں، وہ آتے ہی نہیں، یہ جانور کو بڑی اذیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا جانور نہیں قربان کرنا، یہ عیب ہے۔ اور دوسرا سینگ وہ ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے، جانور کی خوبصورتی کے لیے اس کے سینگوں کو باقاعدہ وہ گول کرنے کے لیے قیمت وہ اس کو کاٹتے ہیں، اس جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، صحیح، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں ایک تیسری قسم ہے سینگ والی جو جانور جو کیے جاتے ہیں، وہ جس بیچارے کے سینگ مڑ کے اسے تکلیف دیتے ہیں، جی جی، آپ نے دیکھا سینگ مڑنے کے بعد نا وہ اس کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں، وہ سینگ کاٹ لیے تو خیر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض فقہا نے ایک اور موجودہ فقہا نے ایک اور اضافہ کیا ہے، اتھرا جانور جو جانوروں کو ستاتا بڑا ہے، وہ ہر ایک کو سینگ مار رہا ہے، ہر ایک کو تنگ کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی شرارت سے لوگوں کو بچانا وہ باز ہی نہیں آ رہا، اپنے دوستوں کو زخمی کر رہا ہے، بچوں کو زخمی کر رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو بھی سزا دینے کے لیے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، یہ بسا اوقات ہی ہوتا ہے کہ سینگ کسی جانور کے ساتھ لگ کے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس میں کچھ رخصت ہونی چاہیے، تو کچھ جانور جب لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے، جب ان کو اتارا جاتا ہے تو اس وقت کچھ زخم لگ جاتے ہیں، ایسے زخموں کے ہوتے ہوئے بسا اوقات قربانی کا جانور خریدنے کے بعد زخم لگتا ہے، تو ایسا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو تھوڑا بہت ہو پھر تو ذبح کر لیں، جیسی حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ البین کا لفظ ہے، اگر واضح ہے وہ پھر نہ کریں، واضح لنگڑا پن آ گیا، بالکل واضح عیب آ گیا، پھر اس کو تبدیل کر لیں، اس کو بیچ دیں، قصائی کو دے دیں، پیسے لے کے دوبارہ جو وہ اپنے سرے سے۔ چلیں یہ عیوب کی بات ہے، عیوب میں یہ جانور کا خصی ہونا، کیا یہ عیوب کے اندر شامل ہے؟ جانور اور انسان میں ذرا فرق کیا جائے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں خصوصاً انسان کے اندر یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، جسمانی کمزوری ہے، جسمانی عارضہ ہے، ٹھیک ہے، جانور کے اندر یہ عیب نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، جانور کا خصی ہونا یہ اس کے لیے اچھائی اور خوبی کا باعث ہے، ایسے جانور کا کہتے ہیں گوشت بڑا مزیدار اور زبردست اور صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر اگر یہ عیب ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قربانی نہ فرماتے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ایسے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ کی ہے، اگر عیب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ خصی جانور کا خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ اسی طرح کھیرے کی قربانی کے بارے میں، کھیرا وہی جو پہلے ہم بات کر چکے اس کے بارے میں، جی جی جزات ٹھیک ہے، بن اذان کے تحت، یعنی کہ کھیرا یہ بھی عیب نہیں ہے، تو دو دانتے کی وہ تو 6 مہینے والا نا، وہ تو ہم نے اس کے قائل نہیں ہے نا، جی جی، ابھی اس کے بارے یعنی کہ سال کے اوپر وہ گزرا ہو تو پھر جا کے سال ہو جائے پورا پھر صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتلائیے گا جو قربانی، اب یہ تو ہو گیا جانوروں کے حوالے سے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ جانور قربان کرنے والے ان کی کمائی بسا اوقات حرام کی ہوتی ہے، لوگوں کے مال غصب کیے ہوتے ہیں، ڈاکے ڈالے ہوتے ہیں، تو کیا جانوروں کے عیوب کو تو ہم نے دیکھ لیا، جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے بھی کوئی نصاب ہے؟ ظاہر بات ہے جی، ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور اللہ اپنی راہ میں پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے، دیکھو اور حدیث آتی ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا یقبل اللہ صدقۃ من غلول، بالکل اللہ تعالیٰ دھوکے سے، فراڈ سے کیوں ہی جو ہے وہ صدقہ خیرات قبول نہیں کرتا، تو لہذا ایسے بندوں کو اول تو اللہ سے ڈر کر یہ اپنی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ یہاں بعض علماء نے یہ ایک پہلو بڑا اچھا نکالا ہے، دیکھا جائے اس بندے کی کمائی کا کتنا فیصد حصہ حرام ہے، کتنا فیصد حصہ حلال ہے، اللہ، اگر تو اس کا 100% ہی کمائی حرام ہے پھر تو اس کی 100% ہی قبول نہیں ہے، حرامی شمار ہوگی، اور اگر اس کا جو جتنا پرسنٹ اس کا جائز ہے اتنی پرسنٹ اس کی ہم جائز شمار کر لیں گے، جتنا پرسنٹ اس کا جو ہے وہ ناجائز ہے اس کا جو ہے وہ ہم ناجائز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اس میں ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی دعا اتنی قبول ہے جتنی آپ کی توجہ ہے، صحیح، آپ کی نماز اتنی درست ہے جتنی آپ کی توجہ، اتنا اجر مل جائے گا آپ کو۔ تو یہاں پہ بھی جتنا آپ کا مال خالص حلال کا ہے، پاکیزہ ہے، تو اس کا مطلب اتنا آپ کو اجر مل جائے گا۔ قربانی کرنے والا تو یہاں پہ اس کے حوالے سے ہوگا کہ کمائی پاک حلال ہونی چاہیے۔ اسی طرح قربانی کرنے والا جو ہے اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر
کچھ ایسی شرائط بھی ہیں کہ وہ جہاں پہ مال حلال کا ہو وہاں پہ کوئی اور بھی پابندیاں ہیں قربانی کرنے والے کے لیے؟ جی ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی قربانی کا ارادہ کرے اور جب عشرہ ذی الحجہ آ جائے، یعنی کہ چاند نکلے ذی الحجہ کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، اور یہ کینچی شینچی بالوں کو دیگر زیر ناف بال نہ کاٹے جب تک جو ہے وہ اس کی قربانی قربان نہ ہو جائے۔ جب قربانی قربان ہو جائے پھر جا کر جو ہے وہ یعنی کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے قربانی کرنے والا وہ اپنے ناخنوں کو اپنے بالوں کو کاٹ لے، کٹوا لے۔ جی ہاں، تو اگر چاند نکل آیا، قربانی کا ارادہ بھی ہے، جی ہاں، اب اس آدمی کے دن وہ 40 سے اوپر بھی جا رکھے ہیں، 40 دن کی جو لیمٹ آپ نے بیان فرمائی، جی ہاں، تو اب وہ آدمی کیا کرے؟ اب یہ اس کے لیے ایک مجبوری بن گئی، یہ بیچارہ ایک گناہ میں پھنسے گا۔ جی ٹھیک اس ہے۔ میں بھی اول تو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ 40 دن تک کسی کو اس بات کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں۔ یہ تو بڑی ہی غلط قسم کی بات ہے۔ 40 دن تو حادی ہے نا، جی 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 اس سے پہلے کرنا چاہیے انسان کو۔ لیکن اگر کسی کے 40 دن بھی گزر گئے، ادھر سے عشرہ بھی آ گیا، تو اس کو چاہیے کہ اس کی بھی صفائی ستھرائی کر لے، اللہ سے استغفار کرے، اس کا بھی استغفار کرے کہ 40 دن جو زیادہ ہو گئے، اور اس کا بھی استغفار کرے کہ 40 دن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی ایک شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اچھا یہ بتلائیے گا، آج کل جدید دور ہے جہاں پہ آج کل بہت سارے مالز ہیں، وہاں پہ قربانی وزن کر کے ملتی جی ہے، ہاں۔ تول کے ملتی ہے، تو کیا ایسے جانور ذبح کرنے درست ہیں؟ دیکھیے، ہم نے تولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو خریدنے جائے وہ قربانی کی وہی شرائط سامنے رکھے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھا جائے گا وہ عیوب تو نہیں جانور کے اندر، جن عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی ممنوع ہو جاتی ہے۔ پھر جانور کی عمر کا تعین کیا جائے، دیگر چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ جب جانور جو ہے وہ ان چیزوں پہ پورا اتر آتا ہے جو شریعت کی طرف سے ایک پابندیاں لگائی گئی ہیں، تجاویز دی گئی ہیں اور احکامات دیے گئے، ان پہ پورا اترتا ہے، سو بسم اللہ ہے اور جانور وزن کر کے لے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح ایک آج کل آن لائن قربانی چلتی ہے، اس حوالے سے کوئی اس کی اجازت شریعت کے اندر موجود ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے موجودہ دور کا، آن لائن کاروبار، آن لائن قربانی۔ جی تو اس میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ ویب سائٹ کیسی ہے، ٹھیک ہے، جو ایپ ہم نے جو اپلیکیشن وغیرہ ایپ سٹور سے لی ہے وہ کیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کے بعد وہ تصاویر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قربانی کی تصاویر کی، یہ قربانی ہمارے پاس موجود ہے، اتنے ریٹ کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھی جائے گی یہ اپلیکیشن کوئی فراڈ تو نہیں ہے، کوئی دھوکہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وقتی طور پر اچانک یہ لانچ کی گئی ہے ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اور عیوب والے جانور دے کے وہ ایپ بند کر دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں پیچھے بندہ کون ہے، کس کو پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس ضمن کے اندر یہی جیسے دراز ہے، علی بابا ہے، اس طرح بڑی بڑی مارکیٹنگ کمپنیوں نے اپنی جو ہے وہ سائٹیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مال خراب گیا تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر خریدنا ہے تو اس طرح کی معتبر، تصدیق شدہ اور جن سے آپ بعد میں پوچھ گچھ کر سکیں ان سے خریدیں۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ چیز طے کریں کہ اگر خدا نخواستہ وہ جانور نہ ہمیں ملا جو آپ نے تصویریں دکھائی ہیں، جی جی، یا جانور عیب زدہ ملا تو ہم نے جانور واپس کر دینا ہے۔ اگر وہ جو ہے وہ غلطی سے آگے پھر بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، یا آن لائن کے اندر ایسا سسٹم بھی آج کل یہ چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بس آپ آن لائن جانور کو دیکھ لیں، جی ہاں، تو ہم آپ کا جانور ذبح بھی کر دیں گے، آپ جتنا گوشت کہیں گے آپ کو گھر میں پہنچا بھی دیں گے، آپ کے گھر گوشت بھی چلائے گا، جتنا حصہ چاہیں گے بقیہ تقسیم کر دیں گے۔ تو اس میں ایک تھوڑا سا غرر نظر آتا ہے اس کمپنی والے کا کہ آپ کو دکھاتے کچھ ہے، وہاں پہ جانور کوئی اور کریں، یا وہ وزن کے حساب سے، جب آپ نے جیسے پہلے بیان فرمایا کہ تول کے قربانی کرنا درست ہے، لیکن عمومی طور پہ سننے میں یہی آتا ہے کہ یہ لوگ جب جانور لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں جانور بھاری کون سا ہے، زیادہ وزن والا کون سا ہے، وہ لیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں اور شرائط نہیں دیکھتے، کیونکہ انہوں نے آگے گوشت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے گا کہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی جانور گھر میں لے کے آئے اور گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرے؟ سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرے۔ اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو یہ چیز بڑی آسان ہے ہمارے لیے، جی جی بالکل، یہاں ماشاءاللہ قصائی میسر ہیں، قصاب ہیں، بلکہ بس اوقات تو ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے جانور خود ہی ذبح کر لیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، ایسے بھی بہادر لوگ ہیں، جری لوگ ہیں۔ جی جی، ہم یہی چیز اگر ہم سب سامنے رکھیں نا یورپ کے معاشرے کے لیے، وہاں کئی مسلمان ہیں، اسلامک سینٹر نہیں ہے، اسلامی قصاب نہیں ہے، تو وہاں پر جو سننے میں آیا ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلامک اسکالرز کی خدمات حاصل کی ہوتی ہیں،
وہاں پہ ایک مجبوری ہے. جی ہاں. لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جانوروں کو بندہ خود خریدے, خود گھر میں لائے. صحابہ کرام جیسے قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے, کھلایا کرتے تھے, اور پھر جانور کو ذبح کرتے وقت جب انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے, دل میں ترس ہوتا ہے اور وہاں پہ خوشی بھی ہوتی ہے سنت کو کرتے ہوئے, تو بہتر یہی ہے کہ آن لائن کی بجائے یا تول کر لینے کی بجائے یہ انسان خود خریدے اور خود لا کے اس کو ذبح کرے. تو یہاں پہ مفتی صاحب چلیں آخر میں یہ بھی فرمائیے گا, چونکہ جب لوگ جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ مووی بناتے ہیں, مووی بنا کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا فیس وغیرہ پہ, تو وہاں پہ جانوروں کو لٹانے کے بعد ایک تو پہلے تکلیف دی جاتی ہے گراتے وقت, پھر لٹانے کے بعد اس وقت تک اس کو چھری نہیں پھیرتے جب تک کہ وہ اچھی طرح اس کی مووی نہیں بن جاتی. اس بارے میں ذرا عوام کو ذرا. اول تو یہ موویاں بنانا, یہ تصویریں کھنچانا, پھر ان کو اپلوڈ کرنا, یہ گناہ در گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہ غلطی پہ غلطی ہے, مکھی پہ مکھی, غلطی پہ غلطی ہے, یہ نہیں کرنا. دوسرا یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح تعلیم ہے کہ جب جانور ذبح کرو نا, فلیحسن ذبح, اچھے انداز اس سے اچھے انداز میں ذبح کرو. ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ, چھری تیز رکھنی ہے, جتنا ہو سکے اپنے جانور کو آرام دینا ہے. اس ایون کے اندر عوام کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا خوف کریں, اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگایا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری میں آئے اور نیکی برباد. ظاہر ہے کہ جانوروں کو ذبح کریں گے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, جیسے نیکی کا دریا میں ڈال, تو آج کل سوشل میڈیا پہ پہلے ہمارے مسلمانوں کے بارے میں عجیب و غریب چیزیں مشہور ہیں, یہ پتہ نہیں ویشی ہیں, قصاب ہیں, اس طرح کی باتیں. کچھ لوگ جانور قربانی کے لینے کے بعد اس کے اوپر سواری کرتے ہیں اور گلی محلے کے اندر کالونیوں کے اندر گھومتے ہیں. اس بارے میں ضرورت ہو پھر تو سواری کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک صحابی تھے نا, تو وہ حج کے لیے جا رہے تھے, ایک اونٹ تھا ان کے پاس, تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں جی میں نے نا وہ یہ حج کے لیے رکھا ہے, میں نے اس پہ قربانی کرنی, میں نے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے, آپ نے سب نے 2-3 دفعہ ارشاد فرمایا, جب وہ نہیں مانے سختی جگہ بیٹھو اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ تو مجبوری ہے نا, اب ہماری سواری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بلا وجہ اس کے اوپر بیٹھنا, چکر لگانا, شور شرابہ کرنا, یہ ساری چیزیں اصل میں ریاکاری اور دکھلاوے میں ہی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ان سے جتنا گریز کیا جائے, جیسا کہ آپ نے فرمایا نا, کھلانا پلانا جہاں تک شریعت میں اجازت ہے وہاں تک کرتے جائیں, جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. تو جب جانور کو گرائیں تو گراتے وقت اس کا کون سا پہلو زمین پہ لگے, تو اور جانور کے لیے کیا قبلہ رخ اس کو کرنا ضروری ہے؟ بہت ساری جگہ پہ دیکھا ہے لوگ جدھر بھی منہ ہوتا ہے بس چھری پھیرنے کی کرتے ہیں. ایک تو اس کو گرانا ہے یا بٹھانا ہے, یہ تقسیم کی جائے گی. ٹھیک ہے, جیسا کہ گائے ہے, جی ٹھیک ہے, وہ تو گرا کے کی جائے, گرا کے, اور بیل وغیرہ جو بھی اس قسم ہے, لیکن اونٹ کو گرانا نہیں ہے. علی صفحۃ الایمن, ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دائیں پہلو پہ گراتے بکرے کو, اور باقاعدہ اس کے اوپر اپنی ٹانگ رکھتے, ٹھیک ہے, اور جب پکڑ کر اس کو جو ہے تاکہ ہلے نہ, اس کے بعد اس کو چھری پھیرتے. لیکن جو ہے نا یہ اونٹ, اس کا طریقہ, اس کا دایاں پاؤں جو ہے وہ گھٹنا باندھا جاتا ہے, جس کو نہر بولتے ہیں. جی ہاں, یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو ذبح کرنے کا. اگر کوئی ہلکا سا بھی ماہر ہونا قصاب, تو وہ نہر ہی کرتا ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نہر کرنا, اور ہلکا سا ٹچ ہی کرنا پڑتا ہے, لوگ بتاتے ہیں ایسے ہلکا سا نا وہ کاٹی لگانا پڑتا ہے, اور اونٹ بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, کمزور دل ہوتا ہے, وہ اسی وقت گر جاتا ہے. اس کا یہ طریقہ بٹھانے کا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی, آپ کا بہت شکریہ. جی معزز ناظرین, یہ ہمارے مہمان تھے مفتی عبدالعزیز بٹ صاحب حفظہ اللہ, جو قربانی کے حوالے سے کچھ فضائل میں جو روایات سندن ضعیف ہیں ان کی طرف رہنمائی فرمائی. قربانی کے جانور کے لیے کون کون سی شرائط ہونی چاہیے, ان شرائط کا تذکرہ کیا گیا. اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے کون سا نصاب جس کے اوپر اس کو پورا اترنا چاہیے اس کا تذکرہ کیا گیا. تو ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بغور دیکھیں گے, اور آپ کے ذہن کے اندر کوئی اشکالات ہو تو ہمارے اس پروگرام دارالافتاء کے اندر آپ ضرور ہمیں بھیجیے گا. ہم انشاءاللہ پھر مفتی صاحب سے اس سلسلے میں رہنمائی لیں گے. اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.